ایک اور ماں آج صفے ماتم بچھائے بیٹھی ہوگی. حیدر علی 21-22 سال کا نوجوان جو شاید بہت سارے خواب سجا کر آسٹریلیا آیا ہوگا. اس کی ماں نے اس سے زیادہ خواب دیکھے ہوں گے، لیکن جب اس طرح کی ناگہانی یا غفلت سے بھرپور موت ہوتی ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم سب شاید معلومات یا اویئرنیس پھیلانے میں ناکام ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ میں انٹرنیشنل کالج میں پڑھاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو مختلف ممالک سے اور زیادہ تر پسماندہ ممالک کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح پیسے کمائیں، کما کے فیس بھی دیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پیسے بھیجیں. میرے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں اور شاید مجھے اس کے اوپر بھی لکھنا ہوگا کہ ان کی ضروریات کتنی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے پاس انکم کتنی کم ہوتی ہے، لیکن وہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو یہ کہنا ہوگا جو اپنے ملک سے اٹھ کر یہاں آتے ہیں کہ وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کما کر پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا جس ملک میں بھی وہاں پہ بھیجنے کے لیے اپنی جان کو جوکھم میں نہ ڈالیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ جو الیکٹریکل بائک کے ذریعے سے اوبر ایٹ کرنے کا رواج چلا ہے، جو کہ ایک اچھا ذریعہ تھا، لیکن اس کو اتنا نقصان دہ بنا دیا گیا کہ اس کو کمرے میں رکھ کر اس بیٹری کو چارج کرنا. وہ معصوم بچہ تھا، شاید اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، یا اس کے دوست احباب بھی وہ جان جوکھوں میں ڈال کر رسک لے کر جو ہے یہ رسک کمانے کے لیے نکلتے تھے. ہم نے اسپریڈ کرنا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے، سمجھانا ہے. کرونا میں ہم نے بہت کام کیا تھا، ہم نے اسٹوڈنٹس کو سنبھالا تھا، بتایا تھا، سمجھایا تھا. لیکن اب اس وقت بھی یہ سمجھنا ہے کہ کرونا جیسی ہی صورتحال ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں کے حالات بہت خراب ہیں. اکنامی جو ہے تباہ و برباد ہو چکی ہے. ہر گھر میں کسی نہ کسی میں کوئی بیماری، کسی کے پاس مکان نہیں، کسی کے پاس شادی بہن کی بیٹی کی سر پہ کھڑی ہے. اتنی پرابلمز ہے نا وہاں پر کہ وہاں یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جو ان کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر کمائی کے اس پہ لگ جاتے ہیں کہ گھر میں بھیجنا ہے، بہن کی شادی کرنی ہے، ماں باپ کا علاج کرانا ہے، گھر بنانا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پاس بے انتہا کہانیاں ہیں. تو ان کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ تو ہم لوگوں کو کہ جو ہر پلیٹ فارم پہ بولتے نظر آتے ہیں یا ایسوسیشنز رن کر رہے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے بھی کچھ اس طرح کی ورک شاپس رکھیں، سیمینارز رکھیں، جہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو سمجھایا جائے. بیچارے افطاری کے لیے جب یہ رمضان آئے گا تو جہاں فری افطاری ہو رہی ہوتی ہے وہاں جا رہے ہوتے ہیں. بعض اتنے غریب ہوتے ہیں، بعض اچھا کمانے لگتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو لائف کو کیسے گزارنا ہے. اپنا ویزا خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ، اپنے مستقبل کو خراب کر لیتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے کسی طرح. ظاہر فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو میں چاہتی ہوں بچوں کے لیے نا ورک شاپس کا انتظام ہو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کم وقت میں اپنی انکم کیسے کرنی ہے، اپنا بجٹ کیسے بنانا ہے، فیسیں کیسے دینی ہے، گھر میں جو بھیجنا ہے بالکل وہ خواب سے جا کر ان کو بھیجنا ہے، پر کتنا بھیجنا ہے، اور گھر والوں کو بھی کتنی فرمائش کرنی ہے. اتنی فرمائش کریں جتنا یہ بچہ اٹھا سکتا ہے بوجھ، اتنی فرمائش کریں. مجھے نہیں پتا اس کے کیا حالات ہوں گے. میں جرنل ایک بات کر رہی ہوں، مجھے کرٹیسائز نہ کیا جائے. میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے کیونکہ ایک نہیں، میرے پاس کئی واقعات ہیں. پرسوں جیسے میرے کالج میں ایک پاکستانی بچہ تھا، سارے فلپینز کے بچے جو وہ کلاس لیتے ہیں وہ نہیں لیتا تھا، اس کو نوٹس بھیج رہے ہیں، $250 پہ فائن آیا. پریشان ہو کر میرے پاس آیا، آپ ٹرینر ہیں، آپ پلیز لکھ دیں. میں کہا وجہ کیا ہے؟ کہ بہت امی بیمار ہیں، بہن کی شادی سر پہ کھڑی ہے، مجھے نا پیسے بھیجنے، اس لیے میں جہاں جاب کرتا ہوں نا اس نے مجھے کہہ دیا کہ اگر میں نے چھٹی کری تو وہ میری پورے مہینے کی سیلری جو ہے نا وہ روک لے گا. اتنے بیچارے مسائل میں ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھے دو تم اس کا نمبر جس نے تمہیں یہ کہا ہے، میں ذرا اس کو تو بات کروں کہ وہ کیسے تمہاری اس دن کی سیلری روک سکتا ہے. تمہیں یہ 2 دن کلاس لینی ہے. اتنے پریشان بچے ہوتے ہیں. علی حیدر آپ کی روح کو پروردگار سکون دے، جوار رحمت میں آپ کو جگہ دے، آپ کی ماں کو اس کے کلیجے کو سکون دے. مجھے اس کی بہت فکر ہے، اور اس کے ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے دوستوں کو. اس کے دوستوں پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے اسے بچانے کی کوشش کی ہے. تو ہم رسک نہ لیں. ہمیں اس طرح کی اویئرنیس کے سیمینار کرنے چاہیے. اور دیکھیں جتنی آرگنائزیشن ایسوسیشن ہے ان کو بھی ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب یہ بچے آتے ہیں تو آتے ان کو کمائی کی ہوتی ہے. میرے پاس اکثر فون آتے ہیں، وہ ہفتہ ہو گیا مجھے کوئی جاب نہیں ملی ہے، وہ آتے ہی بیچاروں کو جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے. تو ہم اون نہ کریں، گود نہ لیں ان بچوں کو. جیسے کہ مختلف گروپس ہیں، میں ابھی نام ایک کمیونٹی کا مینشن نہیں کرنا چاہتی، لوگ ناراض ہو جائیں گے، پر اس کمیونٹی نے بہت
संभाल कर अपने नए आने वाले माइग्रेंट लोगों को, स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट दिया है या प्रोग्राम दिया है जिसमें वो उनको 3 महीने तक फ्री में पैसे वैसे देते हैं, रिहाइश देते हैं, उनकी नौकरी का इंतजाम करते हैं। तो हम सब बातें बनाने में लग जाते हैं, चंदा जमा करने में लग जाते हैं। हमारे चंदे से तो हमारी कौम चल रही है। तो हम क्यों ना इस तरह करें कि एक कमेटी सिस्टम बनाए और एक पूल बनाए जिसमें पैसे डले हुए हो, और जो भी कोई नया इंटरनेशनल स्टूडेंट आए उसको कहे कि भाई 3 महीने तक तुमने यहाँ के सिस्टम को समझना है, नौकरी तलाश करनी है, हम तुम्हारा रेंट देंगे, या कोई ऐसी जगह बना ले। इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई हैं हमने, इतने बड़े बड़े इमाम बारगाह बनाए, वो लॉक करके आते हैं हम, लेकिन वहां पे हम किसी मजबूर को ठहराने नहीं देते। क्योंकि जब मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखती हूँ तो मैंने ये बहुत चीजें फेस करी हैं कि कोई ठहराने को तैयार नहीं होता उन लड़कियों को जिनके पास कुछ नहीं होता। और हमारी एसोसिएशन छोटी सी एसोसिएशन, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम 3 महीने तक, 3 से 6 महीने तक सपोर्ट करते हैं उनका रेंट, खाना पीना, कपड़े लगते हैं। और मेरे पास माशाल्लाह से इतने अच्छे सपोर्टर या मेरी दोस्त हैं जो हम मिलकर उनको सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह इन स्टूडेंट्स को भी आपने सपोर्ट करना है, जितनी भी एसोसिएशन वाले या बड़े बड़े बिजनेस ऑनर्स हैं जो यहाँ पे जमे हुए बैठे हैं, इनको 3 महीने की सपोर्ट है। उन 3 महीनों में अगर इनकी जॉब लग जाती है तो जो कुछ कमाए वो उनके पास सेविंग हो बुरे वक्त के लिए, और फिर ये चल पड़ेंगे। तो बहुत अफसोस है, एक और जवान चला गया और बहुत ही बुरी खबरें सुनने को मिली हैं इस पूरे महीने। अल्लाह मियाँ हम सबकी खैर रखे, सारे जवानों की खैर रखे, और उन माओं के लिए जो को ठंडक दे, और उन माओं को हौसला दे जो इस तरह की खबरें सुनती हैं, और बाकी बच्चों की जिंदगियों की परवरदिगार हिफाजत करे, और हम सबको इस लायक बनाए कि हम उन सब की मदद कर सकें। आमीन सुम्मा।